کی کریئر پلاننگ اور آپ کی بزنس لائف میں، مینجمنٹ میں باہمی تنازعات اور اختلافات کو ریزولو کرنے میں، کانفلکٹ ریزولو کرنے میں، اور اسی طرح آپ کے امپلائیز اور آپ کے ورکرز اور کالیگز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اور آپ کی فیملی لائف میں بچوں کی تربیت کے لیے، اور اپنا لائف پارٹنر تلاش کرنے میں، اور اسی طرح اپنے بچوں کے لیے سوٹیبل اور کمپیٹیبل لائف پارٹنر تلاش کرنے میں، زندگی کے بے شمار شعبوں میں یہ علم آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یعنی جب آپ اپنا پرائمری اور سیکنڈری ٹیمپرامنٹ ڈسکور کر لیتے ہیں تو پھر اس علم کی روشنی میں آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنے کریئر کو پلان کس طرح کرنا ہے۔ آپ کے ٹیمپرامنٹ کو کون سا پروفیشن، کون سا پیشہ سوٹ کرتا ہے جس میں آسانی سے آپ اپنی عملی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے مزاج کے مطابق کس مزاج کے لائف پارٹنر کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ ٹیمپرامنٹس کا یہ علم یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ کس ٹیمپرامنٹ کو کون سا پروفیشن فطری طور پر سوٹ کرتا ہے، اور اسی طرح کس ٹیمپرامنٹ کے لڑکے کو کس ٹیمپرامنٹ کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے۔ اس علم کے ذریعے اب اپنی اجتماعی زندگی میں اور اپنی فیملی لائف میں، ازدواجی زندگی میں اور اپنی کاروباری زندگی میں مختلف لوگوں کے مابین مخالفین میں مصالحت، کانفلکٹ ریزولوشن سکلز میں، ٹیم ورک میں، لوگوں کی موٹیویشن میں، اور اسی طرح ول پاور ڈیولپمنٹ جیسے بے شمار معاملات میں آپ غیر معمولی اور حیرت انگیز کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہیومن ٹیمپرامنٹس کا یہ علم یہ 2500 سال پرانا علم ہے، اور ہپوکریٹس جسے فادر آف ماڈرن میڈیسن کہا جاتا ہے، اس نے اس علم کو باقاعدہ مدون کیا۔ 2500 ایئرز، 2500 سال سے سائیکالوجی میں، علم نفسیات میں، فزیالوجی میں اور میڈیسن کی فیلڈ میں اس علم سے استفادہ کیا جاتا رہا، اور آج بھی سائیکالوجی کی فیلڈ میں اس علم کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ اور ہپوکریٹس کے بعد، بکرات کے بعد، گیلن کے منظم اور مربوط اور تحقیقی کام کے ذریعے اس علم کو مزید عروج اور ترقی حاصل ہوئی، اور مسلمانوں نے بھی اس علم سے استفادہ کیا، یہاں تک کہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی پر آج سے صدیوں پہلے کام کرنے والے امام ابو زید بلخی جیسے اسکالرز، اسی طرح ابن رشد، امام الذہبی، امام غزالی رحمہ اللہ اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر اہل علم نے اس علم سے استفادہ کیا اور اپنی کتابوں میں بار بار اس علم کو استعمال کیا۔ سب سے پہلے میں اجمالی طور پر ان 4 ٹیمپرامنٹس کا تعارف کراؤں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہر ایک ٹیمپرامنٹ پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ ایک ٹیمپرامنٹ سینگوین ہے، سینگوین، دوسرا کھلیرک، تیسرا ٹیمپرامنٹ میلنکولک، اور چوتھا مزاج فلیگمیٹک۔ سب سے پہلے سینگوین کو دیکھتے ہیں کہ سینگوین مزاج کے انسان میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ دیکھیے، سینگوین ایک انتہائی لائٹ اور ہلکے مزاج والا، خوش طبع، ہنسمکھ اور خوش مزاج انسان ہوتا ہے۔ سینگوین مزاج والے انسان کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہوتا ہے، یہ بہت آسانی سے لوگوں کو انٹرٹین کر لیتا ہے۔ کوئی اداس ہو تو سینگوین اپنے مزاحیہ طرز عمل سے طنز و مزاح کے ذریعے تفریح مہیا کرنے میں اور بڑی آسانی سے دل بہلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی اسپیشلٹی ہے۔ کسی محفل میں لوگ اداس بیٹھے ہوں تو کسی سینگوین کو بلا لیں اور پھر دیکھیں کہ وہ چند منٹوں میں پوری محفل کا رنگ کیسے بدل دیتا ہے۔ کسی کو لطیفے سنائے گا، کسی سے شرارت کرے گا، کسی سے گلے ملے گا، اور چند لمحوں میں پوری محفل میں چھا جائے گا۔ اسی لیے سینگوین کو لائف آف دا پارٹی کہا جاتا ہے۔ یہ محفل کی جان ہوتا ہے، اور سینگوین بہت جلد دوست بنا لیتا ہے کیونکہ یہ ایک ایکسٹروورٹ، سوشل اور ملنسار اور دوستدار انسان ہوتا ہے۔ لیکن اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے دوستوں کو بہت جلد بھول بھی جاتا ہے، کیونکہ جو چیز کو موٹیویٹ کرتی ہے وہ کیوریاسٹی ہے، تجسس ہے اور انتھوزیازم ہے۔ یہ ہر نئی چیز کو ایکسپیرینس کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے، اور جو ہی نئے لوگوں کو ملتا ہے تو نئے دوست بنا لیتا ہے، اور پھر کچھ وقت کے بعد ان سے بھی اکتا جاتا ہے، انہیں بھی بھول جاتا ہے۔ سینگوین کی دوستی بھی عارضی ہوتی ہے اور دشمنی بھی عارضی ہوتی ہے۔ یہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے نا تو پھر بہت آسانی سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ سینگوین اپنے دشمنوں کو بہت جلد معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینسز کو بہت جلد بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کی موٹیویشن انتھوزیازم ہے، کیوریاسٹی ہے، تجسس ہے۔ اسے بہت جلدی نئے ایکسپیریمنٹس کرنے ہوتے ہیں، اور انہی نئے ایکسپیرینسز کی کیوریاسٹی پرانی باتوں کو اور پرانے دوستوں کو اور پرانے دشمنوں کو بھی بھلا دیتی ہے۔ یہ پرانی باتوں کو بہت دیر تک دل میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے اس کی دوستی بھی ٹیمپرری ہوتی ہے اور دشمنی بھی ٹیمپرری ہوتی ہے۔ اسی لیے سینگوین کو کبھی لانگ ٹرم پروجیکٹس نہیں دینے چاہیے، اسے ہمیشہ شارٹ ٹرم پروجیکٹس دینے چاہیے، کیونکہ کسی بھی کام میں سینگوین کی دلچسپی بہت کم وقت کے لیے ہوتی ہے۔ سینگوین تھوڑی مدت کے لیے جو کام کرے گا بھرپور کرے گا اور خوب انجوائے بھی کرے گا، لیکن سینگوین کچھ وقت کے بعد اکتا جائے گا،
سینگوین کی کیوریوسٹی اسے کسی نئے ایکسپیرینس کو تلاش کرنے پر مجبور کر دے گی. اب دیکھیے اس کا ڈیفنس میکانزم کیا ہے, اس کا دفاعی طریقہ کار کیا ہے. یعنی یہ اگر کسی کانفلکٹ, کسی تصادم یا کسی تنازع کا شکار ہو جائے, اس کی کسی سے آرگیومنٹ ہو جائے, کسی سے جھگڑا ہو جائے یا اختلاف ہو جائے, تو اس کا ڈیفنس میکانزم یہ ہے کہ یہ مزاح کے ذریعے, جوکس کے ذریعے بات کو ٹالنے کی کوشش کرے گا. اس کا ڈیفنس میکانزم لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا ہے, کسی بہانے سے موضوع کو بدل دینا اس کا ڈیفنس میکانزم ہے. اور سینگوین ایکسٹروورٹ ہوتا ہے, یہ تنہائی پسند نہیں ہوتا, یہ انٹروورٹ نہیں ہوتا. یہ لوگوں سے میل جول رکھنے میں, لوگوں میں مکس ہونے میں, سماجی اجتماعات سے یہ لطف اندوز ہوتا ہے, اسی سے توانائی حاصل کرتا ہے. اور یہ کانفلکٹ اوائڈنگ ہے, ایکسٹروورٹ ہے اور کانفلکٹ اوائڈنگ ہے. یہ تصادم اور تنازعات سے, اختلافات اور جھگڑوں سے یہ کتراتا ہے, یہ گریز کرتا ہے, اجتناب کرتا ہے. دوسرا ٹیمپرامنٹ کلیرک ہے. یہ انتہائی جوشیلا اور جوش اور جذبے سے بھرپور, اپنے اہداف, اپنے گولز اور مقاصد پر نظر رکھنے والا, گول اورینٹڈ انسان ہوتا ہے. یہ بڑا فعال, بڑا ایکٹیو اور ولولہ انگیز اور جوشیلا انسان ہوتا ہے, اور اس کی قوت ارادی, اس کی ول پاور بہت مضبوط ہوتی ہے. اور یہ گرم مزاج ہوتا ہے, اور اگر یہ غیر متوازن ہو, ان بیلنسڈ کلیرک ہو, تو بہت زیادہ غصیلا, تند مزاج اور اگریسو اور جارحیت پسند بھی ہو سکتا ہے. اب چونکہ اس کی نظر ہمیشہ اس کے اہداف, اس کے مقاصد اور اس کے گولز پر رہتی ہے, تو فطری طور پر نیچرلی یہ اپنے اندر قائدانہ صلاحیتیں, ایک ان بون لیڈر ہوتا ہے, ایک انیٹ لیڈر ہوتا ہے. لیکن شرط یہ کہ ایک متوازن اور ایک بیلنس کلیرک ہو. اگر آپ کو کسی پروجیکٹ میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی اور ٹیم ممبرز میں سستی پائی جاتی ہے, تو اس ٹیم کا لیڈر کسی متوازن, کسی بیلنسڈ کلیرک کو بنا دیں. تو پھر دیکھیں کہ جب تک وہ اپنے اس گول کو, اس منتہا نظر کو, اس ہدف کو اچیو نہیں کر لیتا, نہ وہ خود چین کی نیند سوئے گا اور نہ کسی دوسرے ٹیم ممبر میں سستی پیدا ہونے دے گا. کیونکہ کلیرک مزاج کا یہ ترا امتیاز ہے, یہ اس کی خصوصیت ہے, یہ اس کی اسپیشلٹی ہے. وہ گول اورینٹڈ ہوتا ہے, اس کی نظر ہمیشہ اس کے اہداف, اپنے مقاصد, اپنے گولز پر ہوتی ہے. اسے نیچرلی, فطری طور پر ہر حال میں ریزلٹس اور کامیابی چاہیے ہوتی ہے. اب کلیرک ٹیمپرامنٹ کا ڈیفنس میکانزم کیا ہے؟ یہ سینگوین کی طرح اپنے سینس آف ہیومر کو استعمال کر کے ٹاپک بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا, کیونکہ اس میں سینس آف ہیومر تو ویسے بھی بہت کم ہوتا ہے. اور یہ کانفلکٹ اوائڈنگ نہیں ہوتا, یہ کانفلکٹ سیکنگ ہوتا ہے. اس کا ڈیفنس میکانزم یہ ہے کہ یہ دوسروں پر الزام لگائے گا, دوسروں پر تنقید کرے گا. اور اگر یہ غیر متوازن کلیرک ہے, تو یہ شدید غصے میں آ کر جارحیت اور اگریسیونس پر بھی اتر سکتا ہے. تو الزام لگانا, غصے میں آ جانا, بڑبڑانا, شور مچانا اور تنقید کرنا, یہ اس کا ڈیفنس میکانزم ہوتا ہے, یہ اس کا دفاعی طریقہ کار ہوتا ہے. اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ کبھی اپنی غلطی قبول ہی نہیں کرتا. اور کلیرک مزاج کی کنسٹرکٹیو کوالٹیز کیا ہیں, اس کی تعمیری خصوصیات اور اس کی خوبیاں کیا ہیں؟ یہ ایک بہترین موٹیویٹر ہوتا ہے, یہ ایک انتہائی ایکٹیو, فعال انسان ہوتا ہے. اس کی قوت ارادی, اس کی ول پاور بہت مضبوط ہوتی ہے. اس میں سیلف کانفیڈنس بہت ہوتا ہے, اس میں خود اعتمادی بہت ہوتی ہے. اور یہ نیچرلی بہت بہادر اور جرأت مند انسان ہوتا ہے, اور مینٹلی بھی بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. اور کلیرک کی موٹیویشن چیلنج میں ہوتی ہے. اگر آپ اسے چیلنج کریں گے نا, تو وہ موٹیویٹ ہو جائے گا. آپ کہیں گے تو یہ کام نہیں کر سکتا, وہ کہے گا میں کر کے دکھاؤں گا. آپ کا اس کو چیلنج کرنا ہی اس کو موٹیویٹ کر دیتا ہے. اور یہ مزاج بھی ایکسٹروورٹ ہے, یہ بھی سینگوین کی طرح ایکسٹروورٹڈ ہوتا ہے. لیکن سینگوین کی طرح کانفلکٹ اوائڈنگ نہیں ہوتا, یہ کانفلکٹ سیکنگ ہوتا ہے. یہ اختلافات, بحث و مباحثے اور تنازعات اور تصادم کو پسند کرتا ہے. اور غیر متوازن کلیرک تو جب تک کسی سے وہ بحث نہ کر لے, کسی سے لڑائی جھگڑا یا اختلاف نہ کر لے, اس وقت تک اسے کھانا ہضم نہیں ہوتا, اسے آرام اور سکون اور چین کی نیند نہیں آتی, کیونکہ انہی چیزوں سے تو وہ توانائی حاصل کرتا ہے. یہ ہم آگے چل کر سیکھیں گے کہ ہر مزاج میں انسان غیر متوازن کیسے ہو سکتا ہے, اور پھر اس کو متوازن کرنے کا طریقہ کیا ہے, اور پھر اس کے توازن کو برقرار رکھنے کے عملی طریقے کیا ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی. تو کلیرک ایکسٹروورٹڈ ہوتا ہے, کانفلکٹ سیکنگ ہوتا ہے. نیکسٹ تھرڈ مزاج میلنکولک ہے. یہ ایک پرفیکشنسٹ, کمال پسند اور آئیڈیلسٹک مزاج ہوتا ہے. میلنکولک کمال پسند ہوتا ہے. یہ چونکہ آئیڈیلسٹک ہوتا ہے, تو یہ ایک پرفیکٹ اور ایک خیالی اور مثالی دنیا میں رہتا ہے. یہ ہر انسان میں پرفیکشن چاہتا ہے, یہ کمال کی جستجو میں رہتا ہے. یہ بہت کم لوگوں کو دوست بناتا ہے, کیونکہ اس کے اس تصوری اور اس مثالی اور اس آئیڈیل کے معیار پر کوئی پورا اتر ہی نہیں پاتا. تو یہ ریئل ورلڈ, حقیقی دنیا کی بجائے اپنی ایک آئیڈیل دنیا پسند کرتا ہے. اور میلنکولک مزاج کے لوگ اکثر انتہائی ذہین, فطین, دقیق, تحقیقی اور عمیقانہ نظر رکھنے والے, اور نئی نئی چیزیں انوینٹ کرنے والے, نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ اپنی سوچ میں بہت گہرائی رکھتے ہیں. یہ اوور تھنکرز, ضرورت سے زیادہ سوچنے والے ہوتے ہیں. ان کی کنسٹرکٹیو کوالٹیز, ان کی تعمیری خصوصیات, ان کی خوبیاں یہ ہیں
کہ یہ ویل اسٹرکچر اور بڑی عمدہ پلاننگ سے اور بہت باریک بینی سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، اور ان میں یہ ایک ان بون کوالٹی ہوتی ہے، ایک انیٹ خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ ویل آرگنائزڈ ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی نشاندہی کر کے بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیتے ہیں۔ اکثر سائنٹسٹ اور تحقیقی لوگ، اکیڈیمکس اور طرح طرح کی نئی نئی چیزیں انوینٹ کرنے والے میلنکالکس ہوتے ہیں، اور میلنکالکس بڑے رحم دل ہوتے ہیں، یہ بڑے ہمدرد اور